أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ناظرین کرام، اس شدائد، مصائب اور آلام کے دور میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ دنیا دکھ تکلیف کے دور سے گزر رہی ہے اور ایک ایسا نظام اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے جس میں خوف، وحشت، تنہائیاں، افراد سے دوری ایک ایسا سبب بنی ہوئی ہے جو تفکرات کے خیمے میں ہلچل مچائے ہوئے ہے۔ ایسے وقتوں میں اس پروگرام کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ افراد جو اس فیس بک کے ذریعے سے ہم سے ملحق ہیں ان کے ذہن و دل و دماغ کو کہیں نہ کہیں سکون مل سکے، اس لیے کہ شیعت کی دنیا میں یہ ایک بہترین اور شیعہ افراد کی نظر میں یہ ایک بہترین عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ذکر الہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ ذکر الہی کے بہت سے راستے، بہت سے رابطے، بہت سے طریقے ایسے ہیں جو اس کائنات کے اندر ساری دنیا کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ صرف ایک شے کا نام ذکر نہیں ہے یا کسی ایک محدود دائرے کا نام ذکر نہیں ہے۔ ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے آغوش میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پروردگار عالم کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کی پاکیزگی کا بیان ان کی زبانوں پہ بھی ہے جو زبان رکھتے ہیں اور ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے جو زبان نہیں رکھتے۔ بے زبان افراد بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان کی آغوش میں ہے سب اس کے لیے اسلام لا چکے ہیں اور سب اس کی بارگاہ میں تسلیم ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں، آپ کو اور سب کو اس بات کی طرف ہمتاً متوجہ رہنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو اس بات کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر بہترین چیز ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا احساس بھی ہے جو انسان کو مطمئن بھی کرتا ہے اور ایک ایسا ثواب بھی ہے جو آخرت تک کے لیے سرمایہ نجات بھی بنتا ہے۔ لہٰذا میں مستقل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں ان پروگرامز کے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں میری زبان پہ آ جائیں جو اہل ایمان سامعین کے لیے نجات کا باعث بھی بنے، میرے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بنے۔ یہ پیغام جو مجھ تک آپ تک پہنچتا ہے میں صرف پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو تقوی میں اور صاحبان ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، اہل معرفت ہیں، انہی کے لیے یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ آج موبائل کی دنیا آزاد ہے، جنہیں سننا ہوتا ہے وہ غور سے سنتا ہے، جسے نہیں سننا ہوتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نمبر کو اپنے موبائل سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی یہ آزادی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ خوش ہیں اور موبائل کے اندر اگر ڈیلیٹ کا آپشن، ان لاک کا آپشن نہ ہوتا
اور نکال دینے کا آپشن نہ ہوتا، استخراج کا آپشن نہ ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کی مجبوری ہے، لیکن موبائل کی دنیا کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی ماحول، کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ آزاد ہیں۔ اس وقت آن لائن دنیا بس رہی ہے، بسی ہوئی ہے، آپ کی اپنی انگلیاں ہیں، جدھر آپ چاہیں ادھر کام کر سکتے ہیں۔ میں مسلسل اور مستقل یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ رمضان سے ملحق ہونے تک آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنے موضوع کو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اس لیے میں نے کل آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو انسان بندوں سے جتنا وابستہ ہو جاتا ہے پروردگار عالم سے اتنا ہی قریب رہتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ بندوں سے بے نیاز ہو کر، بندوں سے کٹ کر، جنگلوں میں بس کر عبادت کی دنیا کو آباد کریں، اسے زہد نہیں کہتے۔ اسلام کسی رہبانیت کا نام نہیں ہے، اپنوں کو چھوڑ دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ نہیں، انہی خواہشات کی دنیا میں، انہی کارناموں کی دنیا میں، اسی فیملی پرابلمز کی دنیا میں بس کر جو انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے وہی اصل یاد ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں پائی جاتی۔ دین اس کو پسند نہیں کرتا جو اپنوں کو چھوڑ کر خداوند عالم کی یاد میں لگ جائے، جسے اپنوں کے پلنے کی فکر نہ ہو، اپنوں کو رزق فراہم کرنے کی فکر نہ ہو، وہ اس طریقے کے کارنامے اگر انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عبادت کو عبادت نہیں کہتے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں ایسی آ کر ہوتی ہیں کہ جو محمول کرتی ہیں۔ میں نے اپنی ہی بحث میں ایک دن عرض کیا تھا، لا طاعت الخالق فی معصیت المخلوق، کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی خالق کی معصیت کی مخلوق میں۔ اگر آپ کسی بندے کو پریشان کر کے، مضطرب کر کے اپنی عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہو، اس نماز کی کوئی قبولیت نہیں ہے جو کسی دوسرے کی چھینی ہوئی زمین پر ادا کی جا رہی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نماز پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں اور دوسرے سے لباس چھین لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دوسرے سے چھینے ہوئے لباس میں غصبی مزاج پایا جاتا ہے، اور غصب میں نجاست کی آلودگی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کے مزاج میں عدالت نہیں رہی، لہٰذا آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے پانی کسی سے چھین کے وضو کر لیا تو یہ وضو طہارت عطا نہیں کر سکتا، آپ اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ غصبی پانی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بندوں کو تکلیف دے کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا کسی بھی طرح اگر آپ کا عمل کسی بندے کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو یہ عبادت نہیں کہلا سکتی۔ عبادت نام ہے بندوں کو اچھا لگتا رہے اور معبود کی طرف قدم بڑھتا رہے۔ جو بندوں کی سمجھ میں آ رہا ہے وہی پروردگار عالم کی سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے دماغ کو، اپنے افکار کو مسلط کرنا کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتا۔ چلیے میں بہت قریب سے گزاروں گا اس حدیث میں اپنے سامعین کو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، جو تھینک یو نہیں کہہ سکتا، جو شکرن نہیں کہہ سکتا، جو کسی بندے سے کچھ حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر نہیں کر سکا، وہ پروردگار عالم سے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد شکر کیا کرے گا؟ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے ایک زنجیر رکھی ہے اس کائنات کے اندر کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو مانتا ہے، کون اپنے پالن ہار کنبے کو مانتا ہے، کون اپنے رشتوں کا احترام کرتا ہے، کون صلہ رحم کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے درمیان اگر انسان نے زندگی کو حسن سے گزارا ہے تو عبادت حسین ہے، اور اگر ان سب سے کٹ کے زندگی گزاری ہے تو عبادت حسین نہیں ہے۔ عبادت کا حسن پیدا ہوتا ہے اس وقت جب انسان وہ سارے حقوق بھی ادا کر رہا ہو جو اس کے قریب کے حقوق ہیں۔ ایک اور حدیث جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور اگر
سنی ہوگی یا ان لوگوں کی نظروں میں آئی ہوگی جو صاحبان علم و نظر ہیں. لا یشکر الکثیر لا یشکر القلیل. من لا یشکر القلیل، جو آدمی کسی قلیل پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کثیر پر شکر کیا ادا کرے گا. اگر ایک انسان نے آپ کو چند چیزیں راحت میں دے دی، سکون دے دیا، آرام دے دیا، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا شکر نہ کریں، تو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں، یہ پوری کائنات جو ہمیں سجا کر دی ہے، ہم اس کے اوپر شکریہ کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکے وہ اللہ کے نہیں ہو پا رہے ہیں، جو اپنے آس پاس کے ماحول کو درست نہیں کر پا رہے ہیں وہ دور جا کر انسانیت کے لیے امن و امان اور راحت کا سبب نہیں بن پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آس پاس کے ماحول میں عبادت کا صحیح نتیجہ انجام دے سکے، اور اگر یہ ہے تو پھر کامیابی ہے، کامرانی ہے، حقائق آپ کے قریب سے گزریں گے. اس کے بعد میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا کے لیے یہ ملتا ہے کہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ اس کی حقانیت میں آ جائے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، آج میرے سامعین تک پہنچے گی، خوشی کا سبب بنے گی. جب وہ خوش ہوں، جب وہ ایسی احادیث سننے کے بعد روحانی مسرت کو محسوس کریں، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ دعائیں کریں، چونکہ پروردگار عالم کے یا رسول اسلام یا احادیث معصومین کو سن کر وہی دل خوش ہو سکتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کر چکا ہو یا جس کے دل کو نورانیت نے چھو لیا ہو. میں آج یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اچھی باتیں کن لوگوں کو پسند آتی ہیں اور کن لوگوں کو پسند نہیں آتی. چھٹے امام کا ایک فرمان مقدس ہے کہ ہر آدمی کے دل میں ایک نقطۂ نور ہوتا ہے. جب وہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ نقطۂ نور آہستہ آہستہ کالا ہونے لگتا ہے. فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، جب وہ بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ نقطۂ نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے. پھر اسے اچھی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، اذان کی آوازیں بری لگنے لگتی ہیں، اسے نیکیوں کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں، اسے نیند آنے لگتی ہے اگر کہیں گھیر کے لے جایا جائے موعظہ، نصیحت اور اس طرح کی باتوں میں. وہ کوشش کرنے لگتا ہے اور شیطانی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ ایسی باتوں میں رکاوٹیں ڈالے. اسے دعاؤں کے الفاظ برے لگیں گے، اسے اچھے لوگ برے لگیں گے. کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جیسا با اخلاق مزین انسان لوگوں کو برا لگتا تھا؟ کیوں؟ کیا کوئی برائی اس کردار میں پائی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں پائی جاتی. مگر جو برے تھے ان کو اس کا اچھا وجود برا لگتا تھا. کیا وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقدس وجود کچھ لوگوں کی نگاہوں میں کھلا کرتا تھا؟ کیوں کھلتا تھا؟ کیا حضرت علی علیہ السلام میں معاذ اللہ کوئی نقطۂ کردار میں کہیں کوتاہی پائی جاتی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ برے وہی تھے جن کو یہ برے لگتے تھے. اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ دوسروں کے اندر عیوب تلاش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اندر کبھی نظر ہی نہ ڈالی ہو. جو لوگ دوسروں کو سمجھانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ٹھیکیداری پر کبھی نگاہ ہی نہ ڈالی ہو. میں یہ کہہ چکا ہوں آپ سے کہ ٹھیکیداریوں کا اور ذمہ داریوں کا نظام الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیکیداریاں انگلیاں اٹھانے میں جاتی ہیں، ذمہ داری ہاتھ اٹھانے پہ جاتی ہے. ذمہ داری بازو پکڑنے میں جاتی ہے، ذمہ داری کمزوری کو تقویت کے بدلنے میں جاتی ہے. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف دولت اعتراض پائی جاتی ہے اور کسی کے پاس صرف دولت اعتراف پائی جاتی ہے. دولت اعتراف میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ درست کرتا چلا جاتا ہے، اور دولت اعتراض میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ تصویر کو بگاڑتا چلا جاتا ہے. اس کی آنکھیں غلط ہیں ایک نشان لگا دیا، اس کے ہاتھ غلط ہیں ایک نشان لگا دیا، اس کے پیر غلط ہیں ایک نشان لگا دیا. لیکن جس میں اعتراف کی ہمت ہوتی ہے، جس میں طاقت ہوتی ہے کچھ کام کرنے کی، وہ کام یہ کرتا ہے کہ یہ پیر اگر ایسے بن جاتا تو اچھا تھا، بنا کے دکھلا دیا. بس اس دنیا کے اندر بنا کے دکھلانے والے کم ہیں، لکیر کھینچ کے بگاڑنے والے زیادہ ہیں. اب میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ دنیا اعتراض کی طرف جاتی ہے یا اعتراف کی طرف جاتی ہے. یہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد ہی اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے. لہٰذا اس دور میں آپ کی اپنی دنیا
موبائل ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی یہ سوچ اور اس وچار میں مبتلا ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انجانے طور پر ہم نقطۂ اعتراض بن رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر آپ کی طبیعت کا اندازہ تو کرا ہی دے گا، لیکن دوسروں کی نگاہوں میں تذلیل کے موقع بھی فراہم کر دے گا۔ سلاسو، 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا مکمل طریقے سے قبول ہے۔ سلاسو دعوات مستجابات، 3 افراد ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں بلکہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ کون سی ہیں؟ دعوت الصائم، آنے والا مہینہ، اور میرا یہ لفظ یاد رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ اس دولت کو اور اس کو محسوس کیجئے گا کہ یہ کتنی بہترین دولت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ دعوت الصائم، روزہ رکھنے والے انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچ کے رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اس دعا کی دینے والے کی مرضی کے اوپر انحصار ہے کہ وہ دعا کو اسی طرح جس طرح مانگی گئی ہے اسی شکل میں دے دے، یا اس کی جزا کو بہت اچھا بنا کر آپ کو اس وقت دے دے جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ دینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ مانگنے والا کتنا طاقتور ہے، کیا اسے اسی وقت وہ دینا اچھا ہے یا اس وقت دینا اچھا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم سے مانگنے کا لطف ہی یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر اسے دے دوں گا تو یہ سنبھالنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے دعا مانگنے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ایک کھجلی زدہ کتا وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کی جو کراہ تھی وہ سنی نہیں جا رہی تھی۔ جناب موسیٰ کا اسی راستے سے گزر ہوا، جب اس راستے سے گزر ہوا گئے اور جا کے کوہ طور پہ جہاں اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے کہا کہ پروردگارا میں ایک راستے سے گزر کے آ رہا تھا، وہاں ایک کھجلی میں کتا تھا کہ جو بہت ہی زیادہ مجبوریوں میں دکھائی دے رہا تھا، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ وہ درست ہو جائے۔ کہا موسیٰ ٹھیک ہے، تمہاری بات ہم نے مان لی، وہ ٹھیک ہو چکا ہے، تم جاؤ۔ اب جب جناب موسیٰ واپس پلٹے تو کیا دیکھا کہ سب لوگ راستے میں رکے پڑے ہیں، اسی کتے نے طاقتور ہو کر راستہ روک رکھا ہے۔ جناب موسیٰ وہیں سے واپس ہوئے، پھر پہاڑ پہ گئے، پروردگارا اسے ویسے ہی کر دے جیسا تھا۔ کہ موسیٰ ہم جانتے ہیں کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، تمہیں صرف دعا کرنا آتا ہے، لہٰذا ہمیں دینا آتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دعا مانگ کے یہ سوچتے مل کیوں نہیں رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مل جائے گا تو حالات کیا بن جائیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ان حالات کے اوپر بھی توجہ دیں اور غور و فکر کریں کہ وہ جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ کبیر ہے، وہ متعال ہے۔ لہٰذا مانگیے، مگر اس حوصلے کے ساتھ اگر کہ نہیں ملا تو کم سے کم یہ دعا جزا بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ثلاث دعوات مستجابات، پہلا آدمی دعوت الصائم، روزہ رکھنے والے کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مبارک ہو، رمضان آ رہا ہے، اگر آپ حالت روزہ میں دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، ان کے لیے جو دکھ درد میں مبتلا ہیں، یہ کامیابی کی سمت ہوتی ہے۔ وَدعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث اس لائق ہے کہ ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر بس آپ سے ایک چیز چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پروردگار عالم سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ
ایک بہترین پروگرام ہے جو آج آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچ پا رہا ہے۔ جناب امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے جو آپ تک پہنچا کر میں خوش ہو جاؤں گا۔ الخوف رقیب القلب، خوف سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوف آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، خوف سے کبھی گھبرانا چاہیے۔ اس وقت کرونا وائرس کا یہ خوف آپ کو ذکر الہی کے لیے معمور کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، محمول کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ ایسا کر پا رہے ہیں اور ذکر الہی کی طرف جا پا رہے ہیں تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔ الخوف رقیب القلب، خوف دل کے لیے رقابت کا سبب بنتا ہے۔ والرجاء شفیع النفس، اور امید جو ہوتی ہے وہ نفس کے لیے شفاعت کا سبب بنتی ہے۔ وَهُمَا جَنَاحَ الْإِيمَانِ، اور یہ دونوں چیزیں رجا اور رقابت، رجا اور رقابت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جناح الایمان، ایمان کے دو پر ہیں۔ یطیر بہم العبد المحقق الی رضوان اللہ، جو کہ ان دونوں کے ذریعے سے ایک بندہ تحقیق کی طرف جاتا ہے اور بتحقیق بندہ رضوان الہی تک پہنچتا ہے، مرضی معبود تک پہنچتا ہے، مشیت الہی تک پہنچنے کے یہ دونوں چیزیں پر بنتی ہیں۔ کیا؟ امید اور رقابت۔ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کرونا وائرس کی دنیا میں میں گھبرایا ہوں، آپ گھبرائے ہیں، شہر کے لوگ گھبرائے ہیں، ڈاکٹر گھبرائے ہیں، سب لوگ گھبرا رہے ہیں، سرکاریں گھبرا رہی ہیں، سب گھبرا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بلائیں، امتحان، آزمائش، لوگوں کی گھبراہٹیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر ان کو اطمینان سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء، ہم انبیاء کا گروہ سب سے زیادہ لوگوں میں بلاؤں میں مبتلا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ امتحان دیے گئے ہیں، انبیاء نے امتحان دیے ہیں، انبیاء آزمائے گئے ہیں، انبیاء پر بلائیں آئی ہیں، ابتلا آئی ہے، امتحانات انبیاء نے بہت زیادہ دیے ہیں۔ اگر دیے ہیں تو مقامات بھی پائے ہیں، منزلت بھی پائی ہے، رفعت بھی پائی ہے، کمال بھی پایا ہے، اور اسی طرح پایا ہے کہ وہ ذکر علی میں محو ہو گئے۔ چنانچہ ذکر علی میں، ذکر خدا میں محو ہو گئے، اور جب ذکر علی و اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر خدا میں محو ہو گئے، خود بخود بلندی درجات ملتی چلی گئی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو۔ والمومنون الامثل ومن ذاک طعم البنا سر و حفظ اللہ، مومنون بالکل انبیاء کے مثل ہیں اس دنیا کے اندر کہ بلائیں مومنین پر بھی آتی ہیں، پروردگار عالم پر بھی آتی ہیں۔ ومن ذاک طعم البلا، جو بھی بلا کا ذائقہ چکھے، مصائب و آلام کا ذائقہ چکھے، سر و حفظ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت کا ایک راز بن کے رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بخار بھی آتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ذرا سا درد ہو گیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ۔ یہ جو ہائے اللہ ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ معبود سے ایک بندے کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ کی زبان پر اللہ اللہ کا لفظ آنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سے بڑا درد مند اور احساس کرب کو ختم کرنے والا، شدت و رخا کو ختم کرنے والا اس کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اسلام کا فرمان ہے، جو اذیت، جو تکالیف بندوں کو ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ خود رسول اسلام کا فرمان ہے کہ اوذا ما قط نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اسلام کو بہت ساری تکالیف، اتنی تکالیف کہ خود رسول اسلام کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اب اتنے مصائب و آلام میں ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر غور کر لیا، فکر کر لیا، تو میرا یہ پروگرام اپنی جگہ کامیاب بھی ہے، آپ اور میں دونوں ہی ثواب دارین کے مستحق ہو جائیں گے اگر اس کا صحیح سے استعمال ہو گیا۔ چھٹے امام کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ یہ اگر آدمی پڑھ رہا ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہ ہزاروں تکالیف و مصائب و آلام کے بعد باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، اور اس کے زائل ہونے کا، اس تکالیف کے زائل ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ حقا حقا، بہت سنا ہوا جملہ ہے، بہت کلمات سنے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، بس 3 جملے۔ لا الہ الا اللہ
حقا حقا لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. بس یہ 3 جملے 3 کلمات ہیں. آپ اس کو لکھ لیجئے, جب سن لیں گے جب یاد ہو جائے گا, 5 منٹ میں یاد ہو جائے گا. اپنے تک پہنچائیے, دوسروں تک پہنچائیے, اس میسیج کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیے. اپنے بچوں کو ان 3 جملوں کو یاد کرانے کی مشق کرائیے. کامیاب ہے 10 مرتبہ اس جملے کو کہنا, لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. حاجات مکمل ہوتی ہیں اور آخرت میں درجات طے ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دعا مانگ رہا ہے, یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تمنا ہے, بہرحال میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور علماء کی باتیں اگر ہمارے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں تو میں اپنے آپ کو اس کے درمیان میں بہت اچھا سمجھ رہا ہوں. جو لوگ اس وقت یوٹیوب پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ جیسے الفاظ لکھ رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, میں ان کو سلام و تسلیم بھی کرتا ہوں, اور اپنے ساتھ جڑنے پر ان کے لیے دعاؤں کا طالب بھی ہوں, ان سے بھی التماس دعا کرتا ہوں. چونکہ میں اپنے سامعین کو اور اپنے ساتھ ناظرین کو جمع ہونے میں اسی جگہ جواب دیتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی جواب رہ جائے تو معاف فرمائیے گا, آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں اور میرے پاس 2-3 منٹ کا وقت بھی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور ائمہ معصومین سے مروی یہ جملے اور یہ کلمات ہم تک پہنچائیں کہ جب آپ دعا مانگ لیں, کہ کتنی لمبی دعا ہو, میرے بچوں کو سکون عنایت فرما, ہمارے بچے جو امتحان میں بیٹھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما, پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کے لیے مغفرت کے سامان عنایت فرما, ان کے اوپر رحم و کرم عنایت فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, پروردگار عالم حق محمد و آل محمد کمالات عنایت فرما, پروردگار عالم درجات عنایت فرما, نجات دارین عنایت فرما, مصائب و آلام سے حفاظت فرما, کرونا وائرس کے خوف و دہشت سے نجات عطا فرما. یہ ساری دعاؤں کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف یہ جملے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لینا ہے. دعا کے تقبیل کی اور دعا کے قبولیت کا بہترین انداز بتایا ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے. کچھ نہیں کرنا, جب آپ دعا مانگ چکے بس اتنا کہنا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خود ایک دعا ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے جملے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت بڑی بڑی دعائیں نہیں ہیں جو آپ کو یاد کرنا پڑ رہی ہیں. لیکن ان کے لیے ہے جو کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے ہے جو رمضان کی آمد میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے تیار کر رہے ہیں, ان کے لیے ہے جن کے دل کو نور نے چھو لیا ہے, ان کے لیے ہے جن کے آس پاس عرفان بسا ہوا ہے, ان کے لیے ہے جو اپنے پروردگار عالم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں. اور 2-4 باتیں سن لیجیے. دعاؤں میں عقائد کا جہاں تک تعلق ہے وہاں ایک چیز کا اعتراف بہت ضروری ہے جو قبر تک موجود ہے. میں نے تلقین جیسی دعا میں بھی یہ بات پائی گئی. میں نے کفن وہ جو شہادت نامہ لکھا جاتا ہے وہاں بھی یہ باتیں پائی جاتی. ان چیزوں کا اقرار جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں دعاؤں کے ذریعے سے اگر میرا یہ پروگرام پہنچ رہا ہے تو بہت کامیاب و کامران ہے. اگر آپ ہر روز کے پروگرام کو دیکھیں گے تو جڑ کے یہ بہت بڑی کتاب بن گئی ہے, بہت بڑا میدان بن گیا ہے, بہت بڑا ڈیٹیل بن گیا. سنیں, جناب جعفر کے حوالے سے روایت ہے کہ آباء و اجداد نے رسول اسلام سے مروی کیا ہے کہ دعا مانگنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, رضیت باللہ ربان, میں راضی ہوا اللہ سے اس کی ربوبیت کے سلسلے سے, وبالاسلام دیناً, اور میں اسلام سے راضی ہوا دین ہونے کے اعتبار سے. چنانچہ یہ جملے کہے گئے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو رکھا ہے. رضیت باللہ ربان وبالاسلام دینا وبالکعبۃ قبلۃ, اور میں راضی ہوں, میں پسند کرتا ہوں, میں راضی ہوں اس بات پر کہ کعبہ قبلہ ہے. وبمحمد نبی, اور محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں. وبعلی ولی اماما, اور علی ولی میرے امام ہیں. وبالمؤمنین اخوانا, اس جملے کو لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں جسے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وبالمؤمنین اخوانا, اور مومنین کو میرا برادر بنایا ہے, میرا بھائی بنایا ہے. وبالکعبۃ قبلۃ, اور کعبے کو میرا قبلہ بنایا ہے. وبالائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین
علیہم السلام ائمتن، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے 9 اماموں کو امام قرار دیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے راضی ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ائمہ علیہم السلام کی گواہی، نبوت کی گواہی، کعبے کی گواہی، صراط کی گواہی، میزان کی گواہی، آخرت کی گواہی، آپ کی دعاؤں کے لیے وہ کامیابی کا سبب ہے جس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عقائد کے ذریعے سے دعائیں بہت جلدی باب مناجات تک پہنچتی ہیں، باب اجابت تک جاتی ہیں۔ لم یجمع اللہ بینہ و بینہ فی النار ابدا، جو آدمی ان الفاظ کے ذریعے سے دعائیں مانگے گا پروردگار عالم اس کو اور کبھی بھی جہنم کو، آپ کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل وہ دعا مانگے جو آپ کو بہشت کی طرف، آپ کو جنت کی طرف، آپ کو کمالات کی طرف لے کے جائے، تو ان الفاظ میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالکعبۃ قبلۃ وبمحمد نبی وبعلی ولی اماما، ان الفاظ کے ذریعے سے دعائیں مانگیں۔ اور یہ پوری کی پوری دعا وظائف الابرار میں بھی موجود ہے، مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دعاؤں سے آپ کو بڑے بڑے مفاد مل رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور آقا کی طرف متوجہ ہوئے، تب آپ حضرت نے کہا کہ تم کون ہو؟ دیکھیے شیعہ حضرات کو کم سے کم اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ شیعہ ہیں تو حقائق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس دعا کے لیے، ایک لفظ کے لیے، میں نے یہ پوری حدیث آپ کو پڑھی اور آپ نے یہ حدیث بہت سنی ہے، اب تک حوالے کے ساتھ نہیں سنی ہے۔ یہ کتاب صفات الشیعہ ہے اور یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، جس سے میں آپ کو یہ جملے دے رہا ہوں۔ حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت علی سے کہا، حضرت علی نے کہا تم کون ہو؟ من انتم، تم کون ہو؟ تو ان سب نے کہا قالوا شیعتک یا امیر المومنین، تو ان سب نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو جیسے یہ جملہ کا قال، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لا ارا سیما الشیعہ، میں تمہارے درمیان میں شیعوں کی کوئی علامت نہیں پا رہا ہوں۔ تب حضرت نے کہا کہ میں تم میں علامت شیعت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ فقالوا وما سیما الشیعہ، تو ان سب نے مل جل کر کہا کہ یہ شیعوں کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شیعہ کہنا الگ ہے، شیعہ ہونا الگ ہے، شیعہ کی علامت الگ ہے۔ اگر آپ علامتوں کو تلاش کرتے چلے آئیں تو ایک میں بیان کر دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے کمنٹس میں لکھیے گا، انشاءاللہ زیادہ بھی بیان کی جائیں گی۔ وما سیما الشیعہ، تب ان سب نے کہا کہ شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ قال صفر الوجوہ من السحر، جن کے چہرے پیلے پڑ گئے ہوں راتوں کو ذکر الہی میں جاگنے کی وجہ سے۔ یہ ہے شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت جو حضرت نے بتائی ان لوگوں کو جو دروازے پہ کھڑے تھے، چہروں پر پیلے پن کا ہونا جاگنے کی وجہ سے۔ صفر الوجوہ من السحر، خمس البطون من الصیام، روزے کے رکھنے کی وجہ سے، کثرت روزہ رکھنا، یعنی روزوں کی رکھنے کی وجہ سے ان کا پیٹ اندر کی طرف دھسا ہوا ہو۔ محسوس کر رہے ہو بہت زیادہ سنی ہے یہ حدیث، بہت زیادہ سنی ہے، مگر واقعاً شیخ مفید علیہ الرحمہ کے ذریعے سے سن لیجئے۔ خمس البطون من الصیام، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ اندر کی طرف جا چکے ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں زبل الشفاہ من الدعا، ان کے ہونٹ پتلے ہو گئے ہوں دعائیں زیادہ مانگنے کی وجہ سے۔ یہ ہے اس لیے میں نے یہ پروگرام چالو کیا تھا کہ کتنی دعائیں مانگنی چاہیے، مانگو۔ کتنی دعائیں ہیں؟ یوم احد کی دعا، اتوار کے دن کی دعا، پیر کے دن کی دعا، دوپہر کی دعا، شام کی دعا، صبح کی دعا۔ کبھی کتابوں میں اترو، کبھی مفاتیح الجنان کو اپنا لباس بناؤ، کبھی اپنے خیالات کو ائمہ کے قریب لاؤ، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے کامیابی و کامرانی شیعہ حضرات کو ملی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے، دعائیں ہی ساتھ دے رہی ہوں گی، دعائیں ہی ساتھ چل رہی ہوں گی، دعاؤں ہی کی التماس کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں سبھی حضرات سے وعلیکم السلام بھی کہتا ہوں، امید دعا بھی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار کرب، مصائب اور آلام سے ہمیں نجات عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔
ماشاء اللہ جواب